بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فیض ہے۔ میں اس کہانی کا مرکزی کردار ہوں اور اس کہانی کا راوی بھی۔ شاید جب آپ میری کہانی سنیں گے تو کہیں گے کہ میں تو خوش نصیب تھا، دولت اور عزت سب میرے پاس تھی، لیکن یقین جانیے انسان کی زندگی کے اندر کچھ ایسے خلا ہوتے ہیں جنہیں کوئی بھی دولت، کوئی بھی آسائش نہیں بھر سکتی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے والد گاؤں کے ایک بڑے زمیندار تھے۔ زمینوں جائیداد کی کوئی کمی نہ تھی۔ دولت یوں بہتی جیسے دریا بہتا ہے، اور اس دولت کو کبھی میرے والد نے اپنی انا کے لیے استعمال نہیں کیا۔ وہ ایک سادہ، نیک دل اور رحم دل انسان تھے۔ ہمارے گاؤں میں کوئی غریب بھوکا نہیں سوتا تھا، اور یہ صرف میرے والد کی بدولت تھا۔ میں نے بچپن سے انہیں دیکھا کہ کس طرح وہ دن رات دوسروں کی خدمت کرتے تھے۔ میری ماں بھی ایک نیک خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی سکھاتی رہی کہ بیٹا، دولت سے دل بڑا نہیں ہوتا، دل بڑا کرنے سے انسان بڑا بنتا ہے۔ شاید اسی لیے میرے اندر بھی یہ بات رچ بس گئی تھی کہ دوسروں کی مدد کرنا ہی اصل خوشی ہے۔ لیکن بچپن میں ایک چیز کی کمی میں نے ہمیشہ محسوس کی، بہن یا بھائی کی کمی۔ اکثر میں شام کو جب کھیل کر تھک کر گھر لوٹتا تو ماں کے پاس بیٹھ کر یہی کہا کرتا، اماں، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو ہم دونوں کھیلتے، لڑتے اور دوست بھی ہوتے۔ ماں میری بات سن کر مسکرا دیتی، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا سایہ سا اتر آتا جو میں اس وقت سمجھ نہیں پاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ میرا سر سہلا کر بس اتنا کہتی، بیٹا، اللہ نے جو دیا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ لیکن میں ضدی تھا۔ بچپن میں بار بار یہی سوال دہراتا رہتا، اور پھر ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، اماں، اللہ نے مجھے اکیلا کیوں رکھا؟ کیا میں اچھا بچہ نہیں ہوں؟ یہ سنتے ہی اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں۔ انہوں نے منہ پھیر لیا، جیسے وہ نہیں چاہتے کہ میں ان کی کیفیت سمجھ سکوں۔ یہ منظر میرے دل میں نقش ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ماں کی خاموشی کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی ایسی بات جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ لیکن اس وقت میں بچہ تھا، ان باتوں کو زیادہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا، مگر ہمارے گھر کی شان بالکل الگ تھی۔ بڑی حویلی، چوڑی چوڑی گلیاں، کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں، لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ جو چیز ہمارے گھر کو خاص بناتی تھی وہ تھا لنگر خانہ۔ یہ میرے والد کی زندگی کی سب سے بڑی نیکی تھی۔ ہر روز شام کو ہمارے گھر کے ساتھ لگی بڑی حویلی کے صحن میں دسترخوان بچھایا جاتا۔ وہاں غریب، یتیم، بیوہ، مسافر، مزدور سب بیٹھتے اور سب کو ایک ہی طرح کا کھانا دیا جاتا۔ میں نے اکثر دیکھا کہ میرے والد خود کھڑے ہو کر کھانا بانٹتے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ سکون ہوتا جو شاید میں نے دنیا کے کسی امیر شخص کے چہرے پر نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، ابا، آپ اتنا سب کچھ کرتے ہیں، اللہ آپ کو کتنا اجر دے گا؟ یہ آپ کو کبھی سوچا ہے؟ والد مسکرا دی اور بولے، بیٹا، اصل اجر وہ سکون ہے جو انسان کو دوسروں کے کام آ کر ملتا ہے۔ یہ دولت، یہ زمین، یہ جائیداد سب یہی رہ جائے گی، ساتھ جائے گا تو صرف نیکیوں کا ذخیرہ۔ ان کے الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میں نے طے کر لیا کہ جیسے ابا نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، میں بھی ویسے ہی کروں گا۔ لیکن دوسری طرف اماں کی خاموشی اور ان کا بار بار چھپ کر ہونا میرے دل کو کچوکے لگاتا تھا۔ میں کئی بار انہیں کمرے میں بیٹھے دیکھا کہ وہ قرآن کھول کر پڑھ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے آنسو بہ رہے ہیں۔ جب میں پاس جاتا تو وہ جلدی سے آنسو پونچھ کر کہتی، بیٹا، کچھ نہیں، بس دل کی نرمی ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ صرف بات ٹالنے کے لیے ہے۔ میری زندگی کا وہ دور بڑا ہی خوشنما تھا، کھیل کود، پڑھائی، گھر کی رونقی اور سب سے بڑھ کر والد کی نیکیوں کا حصہ بننا۔ لیکن جب بھی لنگر خانے میں بیٹھتا اور لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتا تو دل میں ایک سوال ضرور اٹھتا، کاش میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہوتا، وہ بھی سب کے ساتھ یہ لنگر بانٹتا۔ ایک شام میں لنگر خانے میں کھڑا تھا، سامنے دسترخوان پر بیٹھے مزدور ایک دوسرے کو روٹیاں بانٹ رہے تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو دل میں سکون محسوس کیا، لیکن اچانک میری نظر ماں پر گئی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی تھی، ان کی نظریں لوگوں پر تھیں، لیکن ان کا دل کہیں اور تھا۔ آنکھیں پھر بھیگی ہوئی تھیں۔ اس بار میں نے فیصلہ کیا کہ ضرور پوچھوں گا۔ میں نے جا کر کہا، اماں، آپ اکثر روتی ہیں، آخر کیوں؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ وہ چونک گئی، پھر جلدی سے میرا سر سہلایا اور بولی، بیٹا، خوش ہوں، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ لیکن ان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ جو نمی ان کی آنکھوں میں تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، کھڑکی کے پار آسمان کو دیکھتے ہوئے سوچتا رہا کہ آخر ماں کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں۔
میرے والد تو ہمیشہ مطمئن اور خوش دکھائی دیتے تھے، پھر یہ خاموشی، یہ چھپی ہوئی اداسی کس لیے؟ میں یہ سب سوال دل میں لیے بڑا ہو رہا تھا۔ دولت، عزت، خوشحالی، سب کچھ تھا، لیکن میرے دل میں ایک کمی اور ایک سوال ہمیشہ باقی رہا، اور شاید یہی سوال میرے آنے والی زندگی کے سب سے بڑے راز سے میرا سامنا کرانے والا تھا۔ پچھلی رات میں نے دیر تک جاگتے ہوئے یہی سوچا تھا کہ میری ماں کے آنسو آخر کس بات کے ہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو صحن میں شور تھا۔ ہمارے گھر کے ملازم دسترخوان بچھا رہے تھے، بڑے بڑے دیگوں میں سالن پک رہا تھا، ہانڈیاں چولہے پر چڑھی تھیں اور روٹیاں تندور سے نکل رہی تھیں۔ لنگر خانہ ہمیشہ کی طرح آباد تھا۔ یہ منظر روز کا تھا، لیکن آج کچھ خاص تھا۔ گاؤں کے اور بھی لوگ آ گئے تھے، کیونکہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کو ہمارے ہاں زیادہ بڑا دسترخوان لگتا تھا۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے، جمعہ برکتوں کا دن ہے، اس دن زیادہ سے زیادہ پیٹ بھرواؤ تاکہ زیادہ دعائیں ملیں۔ میں اپنے والد کے ساتھ کھڑا تھا، وہ ہاتھ میں پلیٹیں تھامے غریبوں کو کھانا بانٹ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون اور طمانینت تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر سوچا کہ واقعی دوسروں کو کھلا کر ایک الگ ہی خوشی ملتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے کپڑے پرانے اور پیوند زدہ تھے۔ وہ ہاتھ کانپتے ہوئے آگے بڑھی تو والد نے مسکرا کر کہا، ماں جی، فکر نہ کرو، آپ کے لیے بھی روٹی ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے پلیٹ بھر کر دی۔ عورت کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ وہ کہنے لگی، اللہ آپ کے نصیبوں میں برکت ڈالے، آپ کی اولاد ہمیشہ سلامت رہے۔ میں یہ دعائیں سن کر خوش ہو گیا۔ دل میں سوچا کہ یہ سب دعائیں شاید ہماری فیملی کے لیے ڈھال ہیں۔ اسی دوران کچھ بچے بھی آئے۔ وہ بھوکے تھے، ہاتھ پاؤں مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ میرے والد نے انہیں پیار سے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا، کھانا ہمیشہ پیٹ بھر کے کھانا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی بانٹنے لگا۔ بچے ہنس رہے تھے، روٹی کے ساتھ کھیل بھی رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں بھی ایک عجیب سا سکون اترا، لیکن پھر میری نظر میری ماں پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی تھیں، ہاتھ میں تسبیح تھی، لیکن ان کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ چکی تھیں۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھیں، مگر ان کی نظریں کہیں اور تھیں۔ میں سمجھ نہ پایا کہ یہ کون سا دکھ ہے جو ان کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ میں ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کہا، اماں، آپ خوش نہیں ہوتی کیا؟ دیکھیں کتنا بڑا کام ابا کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بھوکے آئے تھے اور پیٹ بھر کر جا رہے ہیں۔ وہ چونک گئے، جلدی سے مسکرا کر بولی، ہاں بیٹا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ فوراً نگاہیں چرا گئی۔ لنگر خانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا، رونق بڑھتی گئی۔ مزدور، کسان، فقیر، بیوہ سب ایک ہی قطار میں بیٹھے تھے۔ میرے والد نے خاص تاکید کی تھی کہ دسترخوان پر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب کے لیے ایک جیسا کھانا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جھجک رہے تھے، شاید وہ اپنی غربت پر شرما رہے تھے۔ والد نے بلند آواز میں کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی شرم نہیں، جو آیا ہے وہ مہمان ہے۔ یہ سن کر لوگ بے فکر ہو گئے۔ کھانے کی خوشبو پورے صحن میں پھیل گئی تھی۔ ایک طرف سالن کی دیگ کھل رہی تھی، دوسری طرف تندور سے گرم گرم روٹیاں نکل رہی تھیں۔ ملازم ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے، بچے شور مچا رہے تھے، اور ان سب کے بیچ میں میرے والد کا سکون سے بھرا چہرہ تھا۔ لیکن ایک دفعہ پھر میری نظر ماں کی طرف گئی۔ وہ اب درخت کے نیچے کھڑی تھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے۔ میں نے سوچا کہ وہ بھی شکر ادا کر رہی ہوں گی، لیکن جب قریب گیا تو محسوس ہوا کہ ان کی دعا کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں، کیا آپ دعا مانگتے وقت ہمیشہ رویا کرتی ہیں؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ بیٹا، کبھی کبھی دل بہت بھر آتا ہے، انسان شکر بھی کرے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ان کے الفاظ درست تھے، لیکن ان کی آنکھوں کی نمی کچھ اور کہانی سنا رہی تھی۔ میں جان گیا کہ یہ دکھ کا بوجھ ہے جسے وہ چھپا رہی ہیں۔ ماں کی آنکھوں کی خاموشی اور ان کا مسلسل رونا میرے دل پر سوال چھوڑ گیا تھا، لیکن زندگی کے معاملات رکتے نہیں۔ دن گزرتے گئے اور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے قریب پہنچ گیا۔ گاؤں سے شہر آنے کے بعد میری تعلیم بڑے اداروں میں ہوئی۔ کتابوں، کلاسوں اور امتحانوں کے درمیان وقت تیزی سے گزر گیا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب میری ڈگری مکمل ہو گئی۔ ابا کے دوست اور قریبی رشتہ دار سب کہنے لگے کہ اب فیض کو کاروبار میں آنا چاہیے۔ ایک شام دسترخوان لپیٹا جا رہا تھا، ابا صحن میں بیٹھے تھے۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، فیض، اب تمہاری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، اب سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سکون تھا، مگر ساتھ ساتھ ایک گہری سوچ بھی تھی۔ میں نے کہا، ابا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہی رہوں، کھیتوں کو سنبھالوں، کاروبار کو آگے بڑھاؤں،
اور آپ کے ساتھ کھڑا رہوں۔ ابا مسکرائے لیکن فوراً بولے، بیٹا کھیت اور زمینیں یہی ہیں، کاروبار بھی یہی رہے گا، لیکن تعلیم وہ سرمایہ ہے جو جتنا حاصل کرو گے اتنا ہی تمہارے کام آئے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم لندن جاؤ، وہاں آگے کی تعلیم حاصل کرو، دنیا کو دیکھو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا آپ تو سب کچھ دیکھ بھال سکتے ہیں، مجھے یہاں کی ذمہ داریاں بھی تو سنبھالنی ہیں۔ ابا نے میرا ہاتھ تھاما اور بولے، فیض یہ سب تمہارا ہے، لیکن وقت سے پہلے بوجھ اٹھانے کا فائدہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم یہ ذمہ داریاں لو تو تم دنیا کو اچھی طرح جانتے ہو۔ لندن جانا تمہارے لیے ایک موقع ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ماں اندر سے چائے لے کر آئی۔ انہوں نے ہماری بات سنی اور بس خاموشی سے چائے رکھتے ہوئے کہا، فیصلہ تمہارے ابا پر چھوڑ دو، جو وہ چاہیں گے وہی بہتر ہوگا۔ ماں کی یہی عادت تھی، وہ اپنی رائے کم دیتی لیکن ان کی آنکھوں میں ایک دنیا چھپی ہوتی تھی۔ اگلے دن ابا نے میری روانگی کی تاریخ طے کر دی۔ وہ رات میری زندگی کی یادگار رات تھی، جب میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کو کھانا کھلایا تھا۔ صبح میری روانگی تھی لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ شام کے دسترخوان پر آخری بار بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ سانسیں بانٹوں۔ اسی سوچ کے ساتھ اگلے دن شام کو بھی لنگر خانے میں پہنچا۔ دیگیں کھل رہی تھیں، نوکر پلیٹیں ترتیب دے رہے تھے اور لوگ آہستہ آہستہ اندر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے خاص نوکر بابا شریف کو کہا، دیکھو آج سب کے لیے کھانے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، میں خود دیکھوں گا کہ کوئی بھوکا نہ جائے۔ بابا شریف نے مسکرا کر جواب دیا، جی بیٹا جی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ دسترخوان پر کئی لوگ پہلے سے بیٹھے تھے، عورتیں، بچے، مزدور، سب قطار میں۔ میں ایک طرف کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے سے ایک عورت اندر آئی۔ اس نے سیاہ برقع اوڑھ رکھا تھا اور اس کا چہرہ بالکل ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، عمر تقریباً 25 یا 26 سال، قد درمیانہ اور چہرے پر معصومیت، لیکن اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ پہلی نظر میں لگا جیسے وہ اب نارمل ہے۔ لڑکی کی نظریں بار بار ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، جیسے اسے پتہ ہی نہیں کہ کہاں آئی ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں قریب آنے کا کہا، آئیں بی بی جی، دسترخوان پر بیٹھ جائیں، یہاں سب کے لیے جگہ ہے۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر خاموشی سے آگے بڑھی اور دسترخوان کے کونے پر بیٹھ گئی۔ میں نے بابا شریف کو کہا، ان کے لیے الگ پلیٹ لاؤ اور اچھا سا سالن رکھو۔ بابا شریف فوراً گیا اور بھری پلیٹ ان کے سامنے رکھ دی۔ لڑکی پلیٹ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے کھانے کا منظر اس کے لیے تحفہ ہو۔ لیکن ابھی وہ پہلا نوالہ لینے ہی والی تھی کہ اس کی ماں اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور کہا، بی بی جی کہاں جا رہی ہیں؟ کھانا تو شروع ہی نہیں کیا۔ لیکن عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چہرہ نیچے کیے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے سوچا شاید کوئی چیز بھول گئی ہو یا کسی کام سے باہر جا رہی ہو۔ دسترخوان پر بیٹھے لوگوں نے بھی زیادہ توجہ نہ دی۔ اب لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، پھر بار بار دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ ہاتھ پلیٹ پر تھے مگر نوالہ منہ تک نہ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، بیٹی کھاؤ نا، تمہاری ماں ابھی آ جائیں گے، تمہیں بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے چپ چاپ ماں کی سمت دیکھنا شروع کر دیا۔ دسترخوان پر باقی لوگ کھانے میں مصروف تھے۔ ہنسی، باتیں اور برتنوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں، لیکن اس لڑکی کا سکوت سب سے الگ تھا۔ وہ مسلسل دروازے کو تک رہی تھی، جیسے ہر لمحے ماں کی واپسی کی امید کر رہی ہو۔ میں نے اسے پھر کہا، دیکھو یہ کھانا تمہارے لیے ہے، کھا لو۔ لیکن وہ خاموش رہی، صرف آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کچھ مزدوروں نے بھی اسے دیکھا اور ایک دوسرے سے کہا، غریب ہے، شاید ماں کے بغیر کھانے کی عادت نہیں۔ وقت گزرتا گیا، دسترخوان آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ لوگ شکریہ کہہ کر جا رہے تھے، بچے کھیلتے ہوئے صحن سے نکل گئے، ملازم برتن سمیٹنے لگے، لیکن وہ لڑکی وہیں بیٹھی رہی۔ پلیٹ ابھی تک ویسی ہی بھری ہوئی تھی۔ میں قریب گیا اور آہستہ سے بولا، تمہاری ماں ابھی تک نہیں آئی؟ وہ مجھے دیکھنے کے بجائے پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ آنکھوں کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ بابا شریف میرے پاس آیا اور بولا، بیٹا جی سب جا چکے ہیں، یہ لڑکی اکیلی بیٹھی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں لیکن اس کی ماں واپس نہیں آئی، سمجھ نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ سر جھکا لیا، جیسے تھک گئی ہو۔ اس کے کندھے کانپ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی بے بسی کو چھپا نہیں پا رہی۔ دسترخوان لپیٹ دیا گیا تھا، صحن میں شور تھم گیا۔ نوکر برتن دھو رہے تھے اور کچھ لوگ کچرے کے ڈھیر کی طرف بچا ہوا سالن ڈالنے جا رہے تھے۔ لیکن اس سارے منظر میں ایک چیز بددستور قائم تھی۔
وہ لڑکی اب بھی وہیں بیٹھی تھی، اس کی پلیٹ جوں کی توں بھری ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر کہا، بیٹی سب لوگ جا چکے ہیں، تم بھی کھا لو، دیکھو تمہاری ماں ابھی آ جائیں گی۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا، آنکھیں مسلسل دروازے کی سمت جمی ہوئی تھی، ہونٹوں سے بس ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، اماں اماں۔ اس لفظ کی تکرار نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ میں نے بابا شریف کو اشارہ کیا، تم باہر جا کر دوبارہ دیکھو، شاید وہ عورت کہیں آس پاس ہو۔ بابا شریف باہر گیا، میں لڑکی کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا رہا، گھنٹہ پھر دوسرا گھنٹہ، لیکن اس کی ماں واپس نہ آئی۔ لڑکی کے آنسو مسلسل بہتے رہے، وہ کبھی ہاتھ سے اپنی آنکھیں ملتی اور پھر دوبارہ دروازے کو دیکھنے لگتی۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا، صحن کی لالٹیں جلنے لگی، روشنی میں لڑکی کا چہرہ مزید صاف دکھائی دینے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ بابا شریف واپس آیا اور بولا، بیٹا جی باہر ہر طرف دیکھ لیا، گلیاں سنسان ہیں، کوئی عورت دکھائی نہیں دی۔ میں نے گہری سانس لی، یہ تو عجیب بات ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ یوں ہی چلی گئی ہو؟ لڑکی نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہونٹ کانپتے ہوئے پھر وہی لفظ نکلا، اماں۔ میں نے آہستہ سے کہا، بیٹی میں ہوں نا، تمہاری ماں آ جائیں گی، تم فکر نہ کرو۔ لیکن وہ میری بات سنتی ہی نہ تھی، جیسے اس کے کان صرف ایک ہی آواز سننا چاہتے تھے، اپنی ماں کی آواز۔ صحن میں خاموشی چھا گئی، کبھی کبھی برتنوں کے ٹکرانے کی آواز آ جاتی۔ ملازم سب جا چکے تھے، اب بس چند لوگ رہ گئے تھے۔ میں مسلسل اس لڑکی کے پاس بیٹھا رہا، میری نظر بار بار دروازے کی طرف جاتی۔ دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہو، لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کوئی نشانی نہ ملی۔ میں نے بابا شریف کو کہا، تم ذرا گاؤں کے دوسرے حصے میں بھی دیکھ کر آؤ، اگر کسی نے اس عورت کو دیکھا ہو تو خبر مل جائے گی۔ وہ فوراً نکل گیا۔ اب میں اور وہ لڑکی اکیلے تھے، وہ مسلسل ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے کئی بار کہا، بیٹی تھوڑی دیر صبر کرو، تمہاری ماں آ جائیں گی، لیکن جواب میں صرف اماں اماں کی صدائیں آتی رہیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے یہ منظر کسی بڑے امتحان کی شروعات ہے۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے۔ اس کی خاموشی، اس کے آنسو اور اس کا انتظار مجھے اندر تک ہلا رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور لنگر خانہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ میں نے آخری لالٹین جلائی اور صحن کے کونے میں دیکھا تو وہ لڑکی اب بھی زمین پر بیٹھی تھی، اس کے ہونٹ بار بار اماں اماں کہہ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے یہیں بیٹھا رہنے دوں تاکہ اس کی ماں واپس آ جائے، لیکن اتنی دیر گزرنے کے بعد اب یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بابا شریف کو قریب بلایا، چچا یہ بچی اب یہاں نہیں رہ سکتی، رات کے اس وقت اسے اکیلا چھوڑنا خطرناک ہے۔ بابا شریف نے سر ہلایا، بالکل ٹھیک کہتے ہو بیٹا جی، لوگ ایسے وقت میں کمزوریوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اسے اپنے ساتھ گھر لے چلو۔ میں نے لڑکی کے قریب جا کر کہا، بیٹی آؤ میرے ساتھ چلتی ہو، تمہاری ماں صبح تک آ جائے گی، ہم اسے ڈھونڈ بھی لیں گے۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی لیکن جواب نہ دیا، اس کی آنکھیں بس خالی خلا میں جمی رہی۔ میں نے نرمی سے اس کا بازو تھاما، ڈرو نہیں، میرے ساتھ آ جاؤ، تمہیں یہاں تنہا چھوڑنا صحیح نہیں۔ آخرکار بابا شریف نے بھی آگے بڑھ کر کہا، بیٹا جی کے ساتھ چل جاؤ، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم دونوں نے اسے سہارا دیا اور آہستہ آہستہ صحن سے باہر لیا۔ راستہ سنسان تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لڑکی کے قدم جیسے رک رہے تھے، لیکن ہم نے اسے سہارا دیا۔ گھر پہنچنے پر میں نے دروازہ کھولا، اندر اندھیرا تھا، سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں نے آہستگی سے کہا، چچا اسے گیسٹ روم میں لے چلتے ہیں، وہاں سکون سے بیٹھے گی۔ ہم اسے گیسٹ روم تک لے گئے، وہ کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ملازمہ زرینہ کو بلایا، زرینہ دیکھو اس کا خاص خیال رکھنا، اسے پانی دو، کھانا دو اور کمرے سے باہر نہ جانے دینا، یہ بچی پریشان ہے۔ زرینہ نے ادب سے کہا، جی بیٹا جی، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کمرے میں کھانے کی ٹرے منگوائی، زرینہ نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی، بیٹی یہ کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ لیکن لڑکی نے پلیٹ کو ہاتھ تک نہ لگایا، وہ بس سر جھکائے اماں اماں دہراتی رہی۔ زرینہ نے مجھے دیکھ کر کہا، بیٹا جی یہ تو کچھ کھا ہی نہیں رہے۔ میں نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، بیٹی یہ کھانا کھاؤ، کل صبح ہم تمہاری ماں کو ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن اس کے ہونٹوں پر پھر وہی لفظ آیا، اماں۔ میں نے گہری سانس لی اور زرینہ کو کہا، ٹھیک ہے ابھی سے مت کہو، بس پاس بیٹھ جاؤ تاکہ اکیلی نہ ہو۔ زرینہ نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔
میں نے دیکھا کہ لڑکی نے اپنی پیشانی گھٹنوں پر رکھ لی ہے اور وہیں سسکیاں لے رہی ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا، صحن میں کھڑا سوچتا رہا۔ دماغ میں کئی سوال گونج رہے تھے۔ وہ عورت کون تھی؟ اسے اپنی بیٹی کو یوں چھوڑ کر کہاں جانا پڑا؟ یا پھر وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتی تھی؟ مجھے اپنی ماں کا خیال آیا، اگر وہ جان لیں گی کہ میں ایک اجنبی لڑکی کو گھر لے آیا ہوں تو کیا کہیں گی؟ لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ ماں کے دل میں تو ویسے ہی نرمی ہے، وہ شاید اس بچی کو اپنے قریب کر لے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی ماں کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ان کی طبیعت پچھلے دنوں کمزور تھی۔ صبح جب سورج نکلے گا تو میں ان کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ ابھی بس خاموشی بہتر ہے۔ رات کے کچھ اور لمحے گزرے۔ زرینہ نے آ کر بتایا، بیٹا جی، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، بس بار بار اماں کہتی رہی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، تم پاس بیٹھو، کل تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے لالٹین بجھا دی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں بار بار وہ معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خاموشی کسی بڑی بات کی طرف اشارہ ہے، لیکن کیا یہ میں نہیں جانتا تھا؟ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اس بچی پر رحم فرما، اس کی ماں جہاں بھی ہے اسے اس کے پاس پہنچا دے۔ کچھ دیر بعد تھکن غالب آ گئی اور آنکھ لگ گئی، مگر دل کے کسی کونے میں یہی سوچ گونجتی رہی کہ صبح ماں کو سب کچھ بتانا ہے، وہ ضرور کوئی بہتر فیصلہ کریں گی۔ رات کے پچھلے پہر میرا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دن بھر کے واقعات کے بعد میں تھکن کے باعث جلدی سو جانا چاہتا تھا، لیکن نیند آنکھوں سے دور تھی۔ میں کروٹیں بدل رہا تھا کہ اچانک کانوں میں ایک مانوس سی آواز پڑی۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، بلکہ قرآن کی تلاوت کی تھی۔ آواز نرم، دل کو چھو لینے والی اور اتنی پرسوز کہ دل جیسے کسی انجانی سکون کی طرف کھینچتا جا رہا تھا۔ میں نے سر اٹھایا اور غور سے سنا۔ الفاظ صاف تھے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ سورہ رحمان کی تلاوت تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں نے کان لگا کر سنا تو پتہ چلا کہ آواز بالکل ساتھ والے گیسٹ روم سے آ رہی ہے، وہی کمرہ جہاں ہم نے اس لڑکی کو بٹھایا تھا۔ میرے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ دماغ میں سوال اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جسے ہم نے اب نارمل سمجھا، وہ اتنی خوبصورت اور رواں تلاوت کیسے کر سکتی ہے؟ میں جلدی سے اٹھا، کمرے کی دروازہ کھولا اور دبے قدموں گیسٹ روم کی طرف بڑھا۔ آواز قریب آتی جا رہی تھی، ہر آیت میرے دل کو جیسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اچانک دیکھا ابا بھی وہاں کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ میں چونک کر آہستہ سے بولا، ابا، آپ یہاں؟ انہوں نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا، پھر ہلکی آواز میں بولے، بیٹا، اندر مت جانا، اسے تلاوت کرنے دو۔ میں نے حیرت سے کہا، لیکن ابا، یہ آواز، یہ تو اس لڑکی کی ہے نا جسے ہم نے اب نارمل سمجھا تھا۔ ابا نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا اور کہا، ہاں، یہ اسی کی آواز ہے، لیکن صبر کرو، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سب کچھ جان سکو۔ ان کے الفاظ نے میرے اندر تجسس اور بڑھا دیا۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے لگا۔ اندر سے آیات کی وہ روانی جاری تھی، ہر لفظ اتنا واضح جیسے حافظہ اس کے سینے میں بند ہو۔ میرے دل میں سوال اٹھ رہا تھا، یہ لڑکی آخر ہے کون؟ اس کے لبوں سے یہ تلاوت کیسے جاری ہے؟ میں مزید خاموش نہ رہ سکا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا، مجھے جانا ہوگا، مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ ابا نے میرا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ بیٹا نہیں، اندر مت جاؤ، ابھی نہیں۔ لیکن میرا دل قابو میں نہ آ رہا۔ میں نے دھیرے سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور دروازے کی کنڈی گھما دی۔ دروازہ کھلتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ گیسٹ روم کی لالٹین مدھم روشنی دے رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں قرآن نہیں تھا، لیکن اس کے لبوں پر سورہ رحمان جاری تھی۔ الفاظ اتنے رواں تھے جیسے پورا قرآن اس کے دل میں محفوظ ہو۔ میں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا اور میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ گیسٹ روم کی مدھم روشنی میں وہ لڑکی ماں کی گود میں سر رکھے بیٹھی تھی اور اس کے لبوں سے سورہ رحمان کی آخری آیات نکل رہی تھیں۔ آواز میں ایسی روانی اور اثر تھا کہ پورا کمرہ جیسے نور سے بھر گیا ہو۔ ماں کا ہاتھ اس کے بالوں پر تھا اور ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب اس نے تلاوت ختم کی تو خاموشی چھا گئی۔ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ماں نے دھیرے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے کانپتے لبوں سے بولی، میری بچی، میری فاطمہ۔ میں نے یہ الفاظ سنے تو دل دھڑکنے لگا، میرے قدم بوجھل ہو گئے، ہونٹ کپ کپائے اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، فاطمہ؟
ماں نے میرا چہرہ دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہی نمی لیکن ساتھ ایک فیصلہ بھی جھلک رہا تھا۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، ہاں فیض، یہ تمہاری بہن ہے، فاطمہ۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ سن ہو گیا، میں ایک لمحے کو جیسے پتھر کا بت بن گیا۔ دل میں ہزاروں سوال اٹھے لیکن زبان گنگ ہو گئی۔ میری بہن؟ میں نے خود سے دہرایا، لیکن میرا تو کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ ماں نے فاطمہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، وہ بار بار اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی، ان کی ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں آگے بڑھا، میری آواز کپ کپاتی ہوئی نکلی، اماں، یہ کیسا راز ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، فیض، یہ وہ سچ ہے جسے میں برسوں سے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، مجھے لگ رہا تھا جسے کمرہ گھوم رہا ہو۔ وہ لڑکی جسے میں نے کل رات اب نارمل سمجھا تھا، آج میری بہن نکل رہی تھی۔ ابا بھی کمرے میں داخل ہوئے، ان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا سنبھل کر سنو، تمہاری ماں نے جو کہا وہ سچ ہے۔ میں نے چونک کر کہا، ابا، آپ بھی جانتے تھے تو پھر مجھ سے چھپایا کیوں؟ ابا نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گئے۔ ماں نے ان کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف، ان کے الفاظ ٹوٹتے ہوئے نکلے، فیض، یہ لڑکی میری پہلی اولاد ہے، تمہاری بہن۔ میں نے اسے برسوں پہلے اپنی باہوں میں لیا تھا لیکن حالات نے ہم دونوں کو جدا کر دیا۔ میرے کان سن کر بھی سن نہیں پا رہے تھے۔ میں نے قدم پیچھے کھینچا اور کہا، تو پھر ساری عمر آپ نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا؟ کیوں مجھے یہ یقین دلایا کہ میں اکیلا ہوں؟ ماں نے فاطمہ کو مضبوطی سے تھام لیا، ان کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ بیٹا، میں مجبور تھی، اگر میں یہ راز تمہیں بتا دیتی تو شاید تمہارا دل برداشت نہ کرتا، اور اس وقت کے حالات نے مجھے بولنے نہیں دیا۔ میں نے کامتی آواز میں کہا، تو یہ لڑکی یہ کل رات یوں اچانک لنگر خانے میں کیوں لائی گئی؟ ماں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہی ہوں بیٹا، برسوں تک یتیم خانے میں پلتی رہی، لیکن کل رات مجھے لگا وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اپنی بہن سے ملواؤں، اسی لیے میں نے برقع اوڑھا اور اسے لنگر خانے لائی۔ میں نے چاہا کہ تمہارا دل اس پر ترس کھائے اور تم خود اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کرو۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر پھر گھوم گیا، وہ برقع پوش عورت، وہ لڑکی کا انتظار، وہ آنسو اور آخرکار وہ پراسرار تلاوت۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ اب بھی ماں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ تھیں مگر چہرے پر سکون تھا، جیسے برسوں کے بعد ماں کی باہوں میں اسے پناہ ملی ہو۔ میری زبان لڑکھڑائی، اماں، اگر یہ میری بہن ہے تو پھر میں نے ساری عمر اکیلا کیوں گزارا؟ آپ نے مجھے یہ خوشی کیوں نہیں دی؟ ماں نے لرزتے لبوں سے کہا، یہ فیصلہ میرا نہیں تھا بیٹا، یہ بوجھ ڈالا گیا۔ میں نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ اپنی بیٹی سے الگ ہو جاؤں، لیکن میں مجبور تھی۔ میرے قدموں تلے زمین کھسکی، میں اپنی بہن کے چہرے کو دیکھتا رہا، معصومیت اور خوبصورتی جیسے اس کے اندر چھپی تھی، اور اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ ابا خاموش کھڑے تھے، ان کے چہرے پر ندامت صاف لکھی تھی۔ انہوں نے کہا، فیض، تمہارے سوالوں کے جواب باقی ہیں، لیکن یہ سچائی اب تمہارے سامنے ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، یہ فاطمہ تمہاری بہن ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا، دل میں خوشی بھی تھی کہ میرا خواب سچ ہو گیا، بہن ہونے کا خواب، لیکن ساتھ ہی دکھ بھی تھا کہ یہ راز اتنے برسوں سے کیوں چھپایا گیا۔ میری نظریں ماں پر جم گئی، ان کے آنسو رکے نہیں تھے، ان کی آواز بوجھل تھی لیکن الفاظ واضح تھے، بیٹا، میں نے برسوں یہ دن دیکھنے کی دعائیں کی تھیں، آج اللہ نے سن لی، اور میں ہکا بکا کھڑا اپنے ماں باپ اور بہن کو دیکھ رہا تھا، دل جیسے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ کمرے کی خاموشی میں میری ماں کے آنسو تھمتے نہیں تھے، فاطمہ ان کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور وہ بار بار اس کی پیشانی چوم رہی تھی، میرے قدم جیسے زمین سے جڑے ہوئے تھے۔ میں بار بار خود سے یہی کہہ رہا تھا، یہ سب حقیقت ہے، یہ میری بہن ہے، مگر اب مزید سوال دبانا ممکن نہ تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اماں، اب چھپائیں مت، آپ نے کہا یہ میری بہن ہے تو مجھے سچ سننا ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ ماں نے لرزتی آواز میں جواب دیا، فیض، یہ کہانی برسوں پرانی ہے، یہ وہ بوجھ ہے جس نے مجھے دن رات رلایا ہے، اب وقت آ گیا کہ تم سب جان لو۔ میں ان کے قدموں پر بیٹھ گیا، ابا بھی ایک طرف خاموش کھڑے تھے، ماں نے سانس بھری اور گویا ہوئی، میری پہلی شادی تمہارے ابا سے نہیں ہوئی تھی، میں ایک اور گھر کی بہو بنی تھی بیٹا، وہ گھر دولت مند تھا، زمین جائیداد تھی لیکن دل کے اعتبار سے بہت غریب لوگ تھے،
وہاں میں نے پہلی بار ماں بننے کی خوشی دیکھی، وہی خوشی فاطمہ کی صورت میں۔ میرے دل میں ایک جھٹکا لگا۔ میں نے فاطمہ کی طرف دیکھا، وہ ساکت بیٹھی ماں کی بات سن رہی تھی۔ ماں نے بات جاری رکھی، جب یہ پیدا ہوئی تو میرے لیے سب کچھ بن گئی، لیکن اس گھر میں اس کا آنا کسی کو قبول نہ تھا۔ ان کے لیے یہ بچی صرف ایک رکاوٹ تھی۔ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے دل میں لالچ جا گیا۔ تمہارے نانا کے کچھ کاغذات تھے، زمین کا ایک حصہ اس کے نام پر لکھا جانا تھا۔ اس پر سب کے دلوں میں زہر بھر گیا۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے چاہا کہ اس ننھی سی جان کو ختم کر دیا جائے۔ کئی بار منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یہ بچی زندہ نہ رہے۔ ایک رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے چچا سے گود سے چھیننے کے لیے بڑھے۔ میں نے چیخ کر روک لیا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اپنی دولت کے لالچ میں اپنی خون کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے اندر غصہ ابھرا۔ اماں، آپ نے پولیس کو کیوں نہ بتایا، یا کسی کو مدد کے لیے کیوں نہ بلایا؟ ماں نے سر جھکا کر کہا، بیٹا، عورت کی آواز وہاں کوئی نہیں سنتا۔ میرا خاندان وہاں کمزور تھا، میری ہر بات کو جھوٹ کہا جاتا، میں مجبور تھی۔ فاطمہ ماں کی گود سے لگ ہوئی اور آہستگی سے بولی، اماں، پھر آپ نے کیا کیا؟ اماں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، میں نے تمہیں بچانے کے لیے وہ فیصلہ کیا جو ایک ماں کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ میں نے تمہیں یتیم خانے میں چھوڑ دیا۔ دل ٹوٹ گیا، لیکن یہی ایک راستہ تھا۔ کم از کم وہاں تم زندہ تو رہتی، وہاں تمہیں روٹی ملتی، پناہ ملتی، چاہے ماں کی گود نہ سہی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، اماں، آپ نے یہ سب کچھ اکیلے برداشت کیا؟ ماں نے میری طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، پھر کچھ عرصے بعد میری شادی تمہارے ابا سے ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ فاطمہ کو ساتھ رکھوں، لیکن تمہارے ابا نے صاف کہہ دیا، یا یہ بچی یا میں۔ میں نے چونک کر ابا کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑے تھے، ماں کے لب کپ کپائے، اور انہوں نے وہ الفاظ دہرائے جو برسوں پہلے سنے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، اگر تم نے اپنی بیٹی کو ساتھ رکھا تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابا، آپ نے یہ کیسے کہا ہوگا؟ آپ دوسروں کو سہارا دیتے رہے، مگر اپنی ہی بیٹی کو ٹھکرا دیا۔ ابا خاموش رہے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، میں مجبور ہو گئی بیٹا، تمہارے ابا نے میرے سامنے اپنی شرط رکھ دی۔ میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو یتیم خانے کے حوالے کر دیا۔ میں خود ٹوٹ گئی، لیکن تمہارے لیے خاموش رہی۔ میری زبان سے نکلا، تو یہ سچ ہے، فاطمہ میری بہن ہے، اور آپ نے یہ راز ساری عمر چھپایا؟ ماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں فیض، یہی سچ ہے۔ میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چاہا تھا۔ تمہاری بہن ہمیشہ زندہ تھی، لیکن تم سے دور۔ میں نے چھپ چھپ کر کئی بار اس سے ملاقات کی، اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اپنا دل روتے ہوئے سنبھالا۔ فاطمہ نے آہستگی سے کہا، اماں، آپ نے مجھے چھوڑا کیوں؟ میں نے ہمیشہ آپ کو یاد کیا۔ ماں نے اسے سختی سے لپٹا لیا۔ بیٹی، یہ چھوڑنا نہیں تھا، یہ بچانا تھا۔ اگر میں تمہیں وہاں رکھتی تو تم زندہ نہ رہتی۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ اب میں جان گیا تھا کہ ماں کی خاموشی، ان کے آنسو اور ان کی دعاؤں کے پیچھے کون سا دکھ چھپا ہے۔ یہ کہانی صرف میری ماں کی نہیں تھی، بلکہ ہم سب کی تھی۔ ماں کی کہانی سن کر کمرے میں ایک بھاری خاموشی پھیل گئی۔ فاطمہ ماں کے ساتھ لپٹی تھی، ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ساکت کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ دل میں ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ سب باتیں جو برسوں سے الجھی ہوئی تھیں آج ایک دم سامنے آ گئی۔ میری نظریں ابا پر جا ٹکی۔ وہ ابھی بھی دروازے کے قریب کھڑے تھے، نظریں جھکائے ہوئے۔ چند لمحے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے، کمرے میں بیٹھ گئے، اور پہلی بار ان کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو میں ہمیشہ دیکھتا آیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کی چھاپ تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، فیض، تمہاری ماں نے جو کہا وہ سچ ہے۔ یہ سب میری کمزوری اور میرا گناہ تھا۔ میری آواز بھر آ گئی۔ ابا، آپ نے یہ سب کر دیا کیسے؟ دوسروں کے یتیموں کو سہارا دیتے رہے، لیکن اپنی ہی بیٹی کو یتیم خانے میں دھکیل دیا۔ ابا نے سر جھکا لیا۔ ان کے الفاظ بھاری اور بوجھل تھے۔ میں نے غریبوں کو کھلایا، ان کے لیے لنگر لگایا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھا، لیکن اپنے گھر میں موجود ایک یتیم بچی کو قبول نہ کر سکا۔ یہ میرا سب سے بڑا جرم ہے۔ میرا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ میں نے تلخی سے کہا، ابا، آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ میں دیکھتا تھا وہ مجھے اب دھوکہ لگتی ہے۔ آپ کی نیکیوں کے پیچھے یہ ظلم چھپا ہوا تھا۔ ابا کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہاں بیٹا، میں ظالم تھا۔ میں نے اپنی انا کو محبت پر ترجیح دی۔
میں نے سوچا کہ اگر یہ بچی میرے گھر میں رہے گی تو میرا نام داغدار ہوگا۔ میں نے دنیا کی باتوں کا ڈر رکھا اور اپنی بیوی کو اس دکھ میں دھکیل دیا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، کاش تم نے ایک بار میرا دل سمجھا ہوتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی باہوں سے الگ کر کے کتنی راتیں جاگ کر گزاری، تمہیں کبھی اندازہ نہیں ہوا۔ ابا نے ان کی طرف دیکھا اور سر جھکا دیا۔ ان کی آواز لرز گئی۔ میں جانتا ہوں اور اسی لیے آج میں تم دونوں سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ باپ کا یہ اعتراف سن کر بھی دل نہیں معاف کرنے پر تیار نہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہی وہ انسان ہیں جنہیں میں اپنا ہیرو سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے ان سے نفرت ہو رہی ہے۔ فاطمہ خاموشی سے ماں کی گود سے الگ ہوئی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آئی اور اچانک میرے گلے لگ گئی۔ اس کی ہچکیوں نے مجھے ہلا دیا۔ بھائی، اس نے روتے ہوئے کہا، اب مجھے تمہارے سوا کوئی سہارا نہیں۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ برسوں کا فاصلہ ایک لمحے میں مٹ گیا۔ میں نے آہستگی سے کہا، فاطمہ، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہے۔ ماں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ شاید ان کے دل نے پہلی بار سکون محسوس کیا تھا کہ برسوں کی جدائی کے بعد بھائی بہن ایک دوسرے کو پا گئے۔ ابا نے لرزی آواز میں کہا، فیض، مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ہے، لیکن یاد رکھو، انسان کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لے۔ آج میں اپنی سب سے بڑی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے تلخی سے کہا، ابا، اعتراف کرنے سے کیا؟ وہ برس واپس آ سکتے ہیں جو فاطمہ نے یتیم خانے میں گزارے؟ کیا ماں کے آنسو واپس آ سکتے ہیں جنہوں نے چھپ چھپ کر بہائے؟ ابا کے لب کپ کپائے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے بس سر جھکا لیا۔ اماں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا، نفرت دل کو جلانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ ہاں، تمہارے ابا نے ظلم کیا، لیکن آج وہ پچھتا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے سارے آنسو جیسے ایک ہی وقت میں بول اٹھے ہوں۔ ان کے چہرے پر برسوں کی تھکن لکھی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ ان کی پوری زندگی اس سے راز کے بوجھ میں گزر گئی۔ فاطمہ نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بھائی، ہمیں آگے دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم ماضی میں الجھ گئے تو کبھی سکون نہ پا سکیں گے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی معصومیت اور آنکھوں کی سچائی، اس نے میرے دل کو نرم کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ میرا باپ قصوروار ہے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اب فاطمہ کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے۔ ابا نے دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، اب میں اپنی بیٹی کا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ جو کمی برسوں میں رہ گئی وہ اب پوری کروں گا۔ ماں کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس رات برسوں کے دکھ کو ظاہر کر گئے، اور میں اپنی بہن کو سینے سے لگا یہ سوچتا رہا کہ یہ کہانی ہمارے گھر کی نہیں بلکہ ان سب عورتوں کی ہے جنہیں اپنی اولاد کے لیے قربان ہونا پڑتا ہے۔ اس رات کے بعد میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اب یہ بات ماضی پر رونے یا ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ فاطمہ برسوں یتیم خانے میں رہ کر آئی تھی۔ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت محرومیوں میں گزار چکی تھی۔ اس کا حق اسے ملنا چاہیے تھا، وہ حق جس پر اس کے اپنے سگے رشتہ دار قابض ہونا چاہتے تھے۔ صبح سویرے میں نے کاغذات نکالے اور والد کی لائبریری میں گئی۔ کئی پرانے ریکارڈ موجود تھے، زمین کی کاغذات، وراثتی حصے اور وہ دستاویزات جو برسوں سے غیر استعمال پڑی تھیں۔ میں نے ہر فائل کو کھنگالا۔ کئی جگہ پرانی مہریں تھیں۔ ماں نے یہ سب دیکھا تو دھیرے سے بولی، فیض، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، اماں، فاطمہ کا حق واپس لوں گا۔ ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا جنہوں نے اسے زخم کرنے کی کوشش کی۔ ماں گھبرا گئی۔ بیٹا، وہ لوگ طاقتور ہیں، تمہارے خلاف جا سکتے ہیں۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اماں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب یہ جنگ میں لڑوں گا۔ جب تک انصاف نہ ملے سکون نہیں ملے گا۔ ابا خاموشی سے سب سن رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پہلی بار میرا ساتھ دیتے ہوئے کہا، فیض ٹھیک کہہ رہا ہے، اب وقت ہے کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں۔ میں نے شہر کے ایک معروف وکیل سے رابطہ کیا۔ اس نے کاغذات دیکھے اور کہا، یہ کیس مضبوط ہے، وراثتی حصے کے ریکارڈز، تمہاری والدہ کی گواہی اور یتیم خانے کے رجسٹر سب ہمارے پاس ہیں۔ ہم عدالت میں مقدمہ چلا سکتے ہیں۔ میں نے فوراً مقدمہ درج کروایا۔ فاطمہ کے چچا اور دوسرے رشتہ داروں کے خلاف درخواست جمع ہوئی۔ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ وہ لوگ بوکھلا گئے۔ انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک دن ان کا نمائندہ ہمارے گھر آیا اور دھمکی دے کر گیا، فیض، اگر یہ کیس واپس نہ لیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے جواب دیا، میری بہن کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔
اب چاہے دنیا میرے خلاف ہو جائے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چند دن بعد پہلا عدالتی سماعت کا دن آیا۔ کمرہ عدالت بھرا ہوا تھا۔ جج اپنی کرسی پر بیٹھے، وکیل نے کیس پیش کیا۔ میں نے فاطمہ کا ہاتھ تھامے رکھا۔ وہ کانپ رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں عزم بھی تھا۔ وکیل نے ثبوت رکھے۔ یتیم خانے کے رجسٹر میں فاطمہ کا نام، پیدائش کے ریکارڈ اور وہ دستاویزات جو اس کے حصے کی زمین ظاہر کر رہی تھیں۔ جج نے سب کو غور سے دیکھا۔ فاطمہ کے چچا کے وکیل نے اعتراض کیا، لیکن ہر اعتراض کے آگے ہمارے پاس ثبوت تھا۔ ایک موقع پر جج نے مجھ سے کہا، فیض، تم اس مقدمے کو کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، جناب عالی، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میری بہن کے حصے کے بغیر یہ سب ادھورا ہے۔ میں اپنی بہن کے آنسوں کا حساب لینا چاہتا ہوں۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ ماں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ابا سر جھکائے کھڑے تھے۔ دوسری سماعت میں یتیم خانے کی پرانی محترانی کو بطور گواہ بلایا گیا۔ وہ بوڑھی عورت عدالت میں آئی اور کہا، ہاں، یہ بچی برسوں ہمارے پاس رہی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ اپنی ماں کو یاد کر کے رات رات بھر روتی تھی۔ اس کی ماں چھپ چھپ کر ملنے آتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ یہ کسی غریب کی نہیں بلکہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی ہے۔ یہ گواہی سن کر جج کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی۔ فاطمہ کے چچا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کئی دنوں تک سماعت جاری رہی۔ ہر بار ہمارے ثبوت مضبوط ثابت ہوئے۔ آخر وہ دن آیا جب جج نے فیصلہ سنایا۔ عدالت کے مطابق فاطمہ بی بی، والدہ مسز خدیجہ، اس زمین کی حقیقی وارث ہیں۔ ان کے چچا اور دوسرے رشتہ داروں کے اس وراثتی حصے پر کوئی حق حاصل نہیں۔ مزید یہ کہ ان کے خلاف سازش اور جان سے مارنے کی کوشش پر قانونی کارروائی کی جائے۔ فیصلہ سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، بھائی، آپ نے میرے لیے یہ سب کر دکھایا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، یہ تمہارا حق تھا فاطمہ، میں نے صرف تمہیں وہ لوٹایا جو تمہارا تھا۔ پولیس نے عدالت کے باہر ہی اس کے چچا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ چیختے رہے لیکن قانون کے آگے کچھ نہ چل سکے۔ گھر لوٹے تو ماں کے چہرے پر برسوں بعد سکون تھا۔ انہوں نے فاطمہ کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی، اب میرا دل ہلکا ہو گیا ہے۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں پہلی بار وہ سکون دیکھا جسے تلاش کرتے ہوئے میں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد ہمارے گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ وہ لڑکی جسے کبھی یتیم خانے کی خاموش دیواروں کے سائے میں وقت گزارنا پڑا تھا، اب عزت اور وقار کے ساتھ اسی گھر کی بیٹی بن گئی۔ فاطمہ اب کھلے دل اور مطمئن آنکھوں کے ساتھ چلتی پھرتی تھی۔ محلے کی عورتیں اسے دیکھ کر دعائیں دیتی اور کہتی، اللہ کا شکر ہے، اس بچی کو اس کا حق مل گیا۔ ماں کی آنکھوں میں سکون آ چکا تھا۔ وہ ہر وقت فاطمہ کے ساتھ رہتی، جیسے برسوں کی کمی پوری کر رہی ہوں۔ کبھی اس کے بالوں میں تیل ڈالتی، کبھی نئے کپڑے سلواتی، اور کبھی محلے کی عورتوں کو بلا کر فخر سے کہتی، یہ میری بیٹی ہے، حافظہ قرآن۔ ابا بھی بدل گئے تھے۔ ان کا لہجہ جو کبھی سخت ہوا کرتا تھا اب نرمی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر فاطمہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے اور آہستگی سے کہتے، بیٹی، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ فاطمہ پہلے جھجکتی تھی لیکن آہستہ آہستہ ان کے رویے کو قبول کرنے لگی۔ ایک دن وہ مسکرا کر بولی، ابا، آپ مجھے یوں کیوں دیکھتے ہیں جیسے کچھ کہنا چاہتے مگر کہتے نہیں؟ ابا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹی، میں شرمندہ ہوں، میں نے تمہیں تمہاری ماں سے دور کر دیا، لیکن اب چاہتا ہوں کہ باقی زندگی تمہارے قدموں میں خوشیاں بچھا دوں۔ یہ سن کر فاطمہ نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ابا، گزرے وقت کو یاد کر کے دل جلانے سے کچھ حاصل نہیں۔ میں باپ کی بیٹی ہوں اور آپ میرے باپ۔ ان الفاظ نے ابا کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ گھر کی فضا میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ لنگر خانہ پہلے کی طرح آباد تھا، لیکن اب اس کی رونقوں میں فاطمہ بھی شامل تھی۔ وہ خود کھانا بانٹنے میں ہاتھ بٹاتی اور اکثر قرآن کی آیات پڑھتی رہتی۔ لوگ اس کی آواز سن کر رک جاتے اور دعائیں دیتے۔ دن گزرتے گئے اور فاطمہ کے لیے نئے رشتے آنے لگے۔ محلے کی عورتیں کہتی، اتنی نیک اور باحیا لڑکی ہے، یہ کسی خوش نصیب کے نصیب میں لکھی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی بہن کی زندگی کو مکمل کروں۔ میں نے ایک اچھے اور دیندار گھرانے کا انتخاب کیا۔ جب میں نے فاطمہ سے ذکر کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، فاطمہ، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے دھیرے سے جواب دیا، بھائی، میں نے ساری زندگی ماں کی دعاؤں اور آپ کی محبت پر گزار دی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں وہی قبول ہو۔ مجھے بس یہ چاہیے کہ آپ خوش رہیں۔ ماں نے بھی سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، یہ وقت تیرے لیے خوشیوں کا ہے۔
میں دعا کرتی ہوں کہ تیرا گھر آنا تیرے لیے سکون کا باعث ہو۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، حویلی سجائی گئی، گاؤں کے سب لوگ مدعو کیے گئے۔ وہ لمحہ جب فاطمہ دلہن بنی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو سکون اور خوشی کے تھے۔ ابا فخر سے ہر انتظام خود دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما اور کہا، آج میں نے وہ کمی پوری کر دی جو برسوں سے دل میں چبھتی رہی۔ شادی عزت اور وقار کے ساتھ مکمل ہوئی۔ فاطمہ رخصت ہو کر ایک ایسے گھر کی طرف گئی جہاں اس کی قدر تھی۔ وہ گھر والے اس کی تلاوت اور نیکی کو دیکھ کر خوش تھے۔ جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو میں صحن میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، دل میں سکون تھا۔ ماں میرے پاس آئیں اور بولی، بیٹا، اللہ نے مجھے وہ دے دیا جو میں نے برسوں مانگا تھا۔ میری بیٹی کا مان اور عزت بحال ہوئی۔ ابا بھی پاس آ گئے۔ انہوں نے گہری آواز میں کہا، فیض، اگر تو نہ ہوتا تو یہ سب ممکن نہ تھا۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، ابا، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے چاہا کہ فاطمہ کو اس کا حق ملے۔ کچھ لمحے خاموشی رہے، پھر میں نے دل کی بات کہہ دی۔ میری زندگی میں ہمیشہ بہن بھائی کا خلا رہا، لیکن اللہ نے میری بہن کو لوٹا کر میرا دل بھر دیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی مکمل ہے۔ ماں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، یا اللہ، میرے بچوں کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، ان کے دلوں کو کبھی اداس نہ کرنا۔ میں نے ان کے ساتھ دعا میں ہاتھ اٹھایا، دل میں ایک سکون اتر گیا۔ فاطمہ کا ہنستا چہرہ میری آنکھوں میں تھا۔ برسوں کی محرومی اب خوشیوں میں بدل گئی تھی۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہر اس ماں کی کہانی ہے جو اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے، ہر اس بہن کی کہانی ہے جو وقت کے ساتھ ظلم سہ کر بھی صبر کرتی ہے، اور ہر اس بھائی کی کہانی ہے جو اپنی بہن کے لیے دنیا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن میری زندگی کی کہانی کا خلا اب بھر گیا تھا، اور یہ سب میرا انعام تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کے یتیموں کو سنبھالنے سے پہلے اپنے گھر کے یتیم کو پہچاننا اور اس کا حق دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ سچائی اور انصاف چاہے دیر سے سامنے آئے، مگر وہ دل کی خلا کو سکون اور رشتوں کو جوڑنے کی طاقت ضرور دیتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔